बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ीक्यू स्पीक्स में खुश आमदीद। आज दिल बहुत उदास है। एक खुशखबरी के बाद एक ऐसी सोच ने जन्म लिया है जो कि ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम कहाँ चले गए हैं। इंडिया चाँद पे पहुँच चुका है। खुशी है उनके लिए क्योंकि उन्होंने मेहनत की और ये उनकी मेहनत का फल था। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कल वो जो लोग चेयर लिफ्ट में फंसे हुए थे, उस डोली में फंसे हुए थे, उनको बाहिफाज़त निकाल लिया गया। लेकिन क्रेडिट लिया जा रहा है। अब उसके बाद सोशल मीडिया पर एक दौड़ लग जाती है क्रेडिट लेने की या किसी को नीचा दिखाने की। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। पूरी दुनिया के अंदर इदारे अपना अपना काम करते हैं और उस अपने अपने काम की वो तनख्वाह लेते हैं। तो कहीं इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आती कि एक एक दिन पूरा सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया जाए या क्रेडिट लिया जाए या क्रेडिट दिया जाए। हम एक ऐसे जहन के ग़ुलाम हो गए हैं, हम ऐसे एक सोच के ग़ुलाम हो गए हैं कि हमें अब इन चीज़ों की आदत हो गई है। हम दूसरे ममालिक में जिन तरक्की याफ्ता ममालिक की हम बात करते हैं, हम वहाँ पर ये मिसालें भी देखते हैं कि जो लोग मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा नहीं कर पाते और जो लोग उस मुल्क के लिए गलत फ़ैसले करते हैं, तो वो लोग बड़ी ही ओपन हार्टेडली उसको कबूल करते हैं और उसके बाद वो रिज़ाइन भी करते हुए दिखाई देते हैं। वो लोगों से माफ़ी मांगते हुए भी दिखाई देते हैं। हमारे मुल्क का सिस्टम ही अलग है और इस अलग सिस्टम ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। अब यकीन मानिए इस मुल्क में इतने काबिल लोग हैं कि इस साल भी सैकड़ों की तादाद में लोगों को जो है वो हुकूमत उनकी खिदमात पर अवार्ड्स दे रही है, तमग़े दे रही है। लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि लाखों की तादाद के अंदर लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। हमारे यहाँ हमने देखा कि जब भी एक नया तजर्बा किया जाता है और वो तजर्बा कभी मार्शल लॉ की सूरत में रहा, कभी जमहूरियत की सूरत में रहा, लेकिन उस तजर्बे के बाद हमने कभी किसी को नहीं देखा वो तजर्बा अगर फ़ेल हो गया है तो कोई ये ज़िम्मेदारी आकर ले ले कि मुझसे गलती हुई थी। हर बंदा एक दूसरे को मुरद इल्ज़ाम ठहराता है और यकीन मानिए ये इंसानी फ़ितरत है। ये मैंने या आपने या हम सब ने अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि जब तक इंसान अपनी नाकामी को कबूल नहीं करता, अपनी गलती को कबूल नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी वजह ही ये है कि जहाँ पर उसने गलत किया, जहाँ पर उससे गलत हुआ, अब वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझसे ये गलत हुआ है। अब उसके बाद वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब वो अपनी उस नाकामी से हटकर कुछ करने को जा रहा है। जो पहले रास्ता उसने लिया था, अब वो उस रास्ते के अंदर कोई चेंज लाने को जा रहा है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर कभी किसी सियासतदान को लाकर तजर्बा किया जाता है, कभी किसी सियासतदान को लाकर तजर्बा किया जाता है। बाद में ये कह भी दिया जाता है कि उसने बड़ी करप्शन की है, उसने मुल्क तबाह कर दिया आगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि 4-5 साल बाद वही हम पर फिर मुसल्लत हो जाता है, जिसके बारे में हम 30 साल से सुनते आ रहे थे कि वो चोर और करप्ट था। हमने ये भी देख लिया कि उसने हम पर दोबारा हुक्मरानी की। अब फिर हम देख रहे हैं कि एक और सियासतदान को कहा जा रहा है कि वो करप्ट है, उसको जेल में डाल दिया गया। हम ये भी देखेंगे कि जब माई बाप के मुताबिक वो अपना बयानिया बना लेगा तो वो भी इस मुल्क पर दोबारा आकर हुकूमत करेगा। इस मुल्क की आवाम चाह क्या रही है आपसे? इस मुल्क की आवाम सिर्फ आपसे साफ और शफाफ इंतखाबात चाह रही है, इसलिए कि वो किसी ना किसी को मौका दें, वो मौका दें उन लोगों को जो आकर इस मुल्क को चला सकें। आप हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं और हमारे मुल्क की तबाही की एक बड़ी वजह एक और चीज़ भी थी। हमारे यहाँ मुल्क में उन लोगों ने लीड किया है या उन लोगों ने इस मुल्क को चलाया है, उन लोगों ने इस मुल्क के फ़ैसले किए हैं जो नॉन इलेक्टेबल्स थे, जिनका एक सर्विस का मखसूस टेन्योर था, जिन्होंने अपनी सर्विस की और बाद में इस मुल्क में रहना पसंद नहीं किया, इस मुल्क से बाहर चले गए। फिर वो ये कहते हुए गए कि इस मुल्क के हालात नहीं ठीक। जब आप थे तो आपकी वजह से ही ये मुल्क के हालात ख़राब हुए थे। आप देखें, आज हम देखते हैं फ़लाँ सियासतदान 30 साल से सियासत में है, फ़लाँ सियासतदान 20 साल से सियासत में है। इन मुल्कों में, इस मुल्क में सियासतदानों ने रहना है, आप नॉन इलेक्टेबल्स ने नहीं रहना है। आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आते हैं और आप अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद वापस पाकिस्तान छोड़कर किसी ऐसे कंट्री के अंदर जाके सेटल हो जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि यहां पर रूल ऑफ लॉ है और आपने कभी इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होने दी। बहुत दुख होता है नाज़रीन, बहुत दुख होता है। मुझे भी होता है, आपको भी होता होगा। लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। लोग साइकिल से बाइक पे आते हैं, बाइक से गाड़ी पे आते हैं।
ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہاں پر جا رہے ہیں، ہم دن بدن کس پستی میں جا رہے ہیں کہ ہم گاڑی سے بائک اور بائک سے سائیکل پر آ رہے ہیں. اور ہمیں یا ہماری عوام کو یہ خوف پہلے تھا کہ اپنے لیے بچانا ہے، لوگ بچا رہے تھے اپنے لیے. اب یہ ہے کہ آج کا کھانا کسی طرح کھا لیں، اور ٹینشن یہ نہیں ہے کہ آج کا کیسے کھانا ہے، آج کا تو پورا کر لیا، کل کیا کریں گے، ہمارا فیوچر کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، اگر لگ رہا ہو کہ فیوچر سیکیور ہے تو لوگ کوڑا گھونٹ پی لیتے ہیں، لوگ مہنگائی کو سر آنکھوں پر بٹھا لیتے ہیں کہ چلے ہمارے اچھے کے لیے ہے. لیکن کیا ہوا، آج تک اس ملک میں مہنگائی ہوتی رہی، لوگ برداشت کرتے رہے. اب برداشت سے باہر ہو گئی ہے. یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ان کو جو اس ملک میں تجربے کر رہے ہیں، بار بار تجربے کر رہے ہیں. آپ یقین مانیے، اس ملک میں نہیں کہہ رہا، آپ عام عوام سے پوچھیں، جب عدلیہ کی بات آتی ہے، معذرت کے ساتھ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، تو کہا جاتا ہے، ایک جنیرک بیانیہ ہے کہ کرپشن ہے اس میں. آپ جب کسی سیکیورٹی فورسز کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے ہاں جی وہاں پہ بھی کچھ لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ کرپٹ ہیں. جب بات بیوروکریسی کی آتی ہے تو وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی فیصلے تو ان کی مرضی سے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے فیصلے کراتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ قائد اعظم چلتا ہے. لیکن صرف اس ملک میں گالی سیاستدان کو بنا دیا گیا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. صرف ایک بندے کو مورد الزام ٹھلانا، جس کو، اور ان کا بھی قصور ہے، ان کا یہ قصور ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو وہ تمام ان لوگوں کی جو نان الیکٹیبلز ہیں، میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا ناظرین، آپ اس ملک کا قانون دیکھیے. اس ملک میں ہمیں چیف جسٹس اپنا چاہیے، اور ہم بڑی شیخی سے بتاتے ہیں، بڑے پراؤڈ سے بتاتے ہیں. آج کل پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، جو کہ کچھ ہی دنوں میں ریٹائر ہونے والے ہیں، وہ ان کے ہوتے ہوتے ہمیں شاید کوئی اچھی خبر مل جائے. اور جو دوسری جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی یا خاص طور پر نون لیگ، ان کو یہ خدشات ہیں کہ جاتے جاتے کہیں یہ چیف جسٹس ان کو ریلیف نہ دے جائیں. اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان چیف جسٹس کے دورے سروس کے اندر وہ واپس پاکستان میں نہیں آئیں گے. تو قانون تو ایک ہی ہے، اسی قانون پر سب نے چلنا ہے. تو آئندہ آنے والے چیف جسٹس کیسے آپ کو قانون کے مطابق ریلیف دیں گے؟ کیوں ہم لوگوں نے پہلے ہی چیزوں کو متنازع کر لی ہے؟ کیوں کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، کیونکہ موجودہ حالات کے اندر اگزامپل نواز شریف صاحب ہے، اس لیے نواز شریف صاحب کی اگزامپل دے رہا ہوں کہ کیوں انہوں نے پہلے سے اپنے فیورٹ قرار دے دیے ایک چیف جسٹس، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور عمر عطا بندیال صاحب پی ٹی آئی کے فیورٹ ہیں. کیوں افتخار چودھری صاحب پیپلز پارٹی کے گڈ بکس میں نہیں تھے؟ یہ عدلیہ کا ایک نظام ہے، یا پارلیمنٹ کا ایک نظام ہے، یا ملک کے اندر ایک قانون ہے. اگر اس قانون پر عمل ہوگا تو کوئی کسی کا فیورٹ نہیں ہوگا، سب کا فیورٹ قانون ہوگا اور سب کو اختلاف قانون سے ہوگا. کیوں ہمیں شخصیات سے پیار اور شخصیات سے ہی نفرت ہے؟ اس ملک کی تباہی کی وجہ یہ ہے. ہمیں کیوں نہیں یہ چیز سمجھ آتی؟ ہم کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ ہم نے اس ملک میں بہت تجربے کر لیے ہیں؟ آپ یقین مانیے، ایک بندہ جس کو پیٹرول فری ملتا ہے، ایک بندہ جس کے ہاں گروسری کا ایشو نہیں ہے، وہ کبھی خود جا کے گروسری نہیں کرتا، اس کے ہاں ملازم موجود ہیں، وہی جا کر چیزیں لیتے ہیں. اسے آٹے، چینی، دال، ٹماٹر، کسی بھی سبزی، کسی بھی چیز کا ریٹ نہیں پتا. آپ چلے جائیں، جو پارلیمنٹیرینز ابھی یہاں سے اس پارلیمنٹ سے گئے ہیں یا جو نگراں حکومت کے اندر موجود ہیں، کسی سے پوچھ لیں کسی چیز کی پرائس، ان میں سے شاید 1% لوگ ہوں گے جن کو معلوم ہوگا. اور جن لوگوں کے انڈر یہ آتا ہے، جو لوگ اس کو رول کرتے ہیں، عوام کے لیے سہولت جنہوں نے بنانی ہے، ان کا نرخ طے کرنا ہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں بازار میں کتنے داموں بکتی ہیں. پھر ہم کیسے یہ یقین کر لیں کہ وہ لوگ ہمارے مسائل کا حل نکالیں گے؟ پھر ہمیں یہ کیسے یقین کر لیں کہ وہ لوگ اس ملک کی قسمت سنواریں گے؟ ایک بندہ اے سی میں رہتا ہے، اس کو بجلی کا بل نہیں دینا، اس کو اپنی گاڑی میں پیٹرول خود نہیں بھروانا اپنی جیب میں سے، میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں میں سے بھروانا ہے، تو اسے کیا معلوم کہ غریب کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ آپ سوچیں، اس دور کے اندر 35 سے 40 ہزار لینے والا بندہ کس طرح اپنے بچوں کو روٹی کھلاتا ہوگا، کس طرح اپنے گھر کو چلاتا ہوگا. آپ 35-40 چھوڑیں، آپ 60-70 ہزار میں ایک گھر کا بجٹ بنا کے دکھا لیں کہ وہ 3 وقت کی روٹی کھا سکے، اس میں اپنے بچے کو پڑھا سکے، اچھے نہیں ایک نارمل سکول میں پڑھا سکے. تو نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آپ نے چھوڑا نہیں، آپ کو پتا نہیں، آپ نے کبھی خود کوئی چیز اپنے پلے سے دی ہو. تو ملکوں میں کیا ہوتا ہے،
وہ آپ کی آرمی ہو، وہ آپ کی پولیس ہو، وہ آپ کی جوڈیشری ہو، وہ آپ کی بیوروکریسی ہو، وہ آپ کے سیاستدان ہوں، وہ تنخواہ لیتے ہیں۔ وہ کس سے تنخواہ لیتے ہیں؟ وہ اس ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں جو میں اور آپ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جو پیسے وہ لے رہے ہیں وہ ہمیں سروسز پرووائڈ کرنے کے لے رہے ہیں، لیکن وہ تو ایسے بن کے بیٹھے ہیں ہم پر جیسے ہم ان کے غلام ہیں۔ ہم ان حکمرانوں کو، وہ، اب میں کن الفاظ میں کہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہر سال، اور آپ جس پاکستانی سے پوچھیں اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ ملک چھوڑ جانے کو ہی بہتر سمجھتا ہے۔ آپ پاکستان سے باہر رہنے والوں کو دیکھیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، وہ اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن کس لیے؟ کیونکہ آپ نے یہ ملک ان کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ ملک صرف اپنے لیے رکھا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے۔ آپ حکومت کریں گے، آپ کے بچے حکومت کریں گے، ان کے بچے حکومت کریں گے، لیکن آپ نے ان لوگوں کے لیے نہیں چھوڑا جو اس ملک کے اندر وہ پیسہ، وہ ٹیکس دیتے ہیں جس سے آپ کو ہمیں سروسز پرووائڈ کرنی ہے۔ صرف ایک مثال لے لیں، پارلیمنٹ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قانون بنائے، وہ قانون جو عوام کے لیے بہتر ہو۔ اب مجھے بتائیں، 4 5 یا 10 پارلیمنٹیرینز کو چھوڑ کر کیا باقی جو پارلیمنٹ کے اندر منتخب ہوتے ہیں کیا وہ قانون سازی بنا سکتے ہیں؟ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جو قانون سازی وہاں پر پیش ہوتی ہے صرف وہ پڑھ کر دکھا دیں تو مان جاؤ۔ اس ملک کی تباہی کسی ایک فیصلے سے نہیں ہوئی، اس ملک کی تباہی کسی 3 3.5 یا 5 سال کے عرصے میں نہیں ہوئی۔ اس ملک کی تباہی کی صرف ایک بنیاد ہے، وہ تجربے تھے، اور تجربے پر تجربے کرنا۔ بات بہت لمبی ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی کریں گے اور عوامی رائے بھی جانیں گے، لیکن خدا را تجربے کرنا بند کریں، ان لوگوں کو ان کا حق دیں تاکہ یہ وہ اس حق سے کسی ایسے کو لے کر آئیں جو واقعی حقیقی معنوں میں ان کی خدمت کر سکے، ان کے لیے آسانی پیدا کر سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔